مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں، مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرا کے نظارے، وہ ہوائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرا کے۔ السلام علیکم ناظرین، کرن خان حاضر ہے پروگرام آج کرن خان کے ساتھ۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے دیسی ٹی وی USA سے ہم نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک نیا ٹیلنٹ موجود ہے، شاہزیب عباسی صاحب، جو نعت خوانی کی فیلڈ سے وابستہ ہیں۔ آج ہم ان سے بہت سی نعتیں سنیں گے اور امید ہے آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ جی شاہزیب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ شاہزیب صاحب، نعت خوانی کی ابتدا آپ نے کب سے شروع کی اور کیسے یہ آپ کو شوق پیدا ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع رب کائنات کے ببرکت نام سے، جو غفور بھی ہے، رحیم بھی، سمیع بھی ہے، بصیر بھی، جس کی دی ہوئی اطاعت سے آج کے اس پروگرام میں میں اور آپ موجود انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ صبح آپ کو اور اس وقت سامعین و ناظرین میں جہاں کہیں بھی سن رہے ہیں ان تمام کو محبتوں برا عاجزانہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، جہاں تک نعت کی بات ہے، نعت پڑھنا صحابہ کی سنت اور سننا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو الحمدللہ شروع سے ہی شوق تھا، 7th کلاس میں تھا میں نے تو نعت پڑھنا سٹارٹ کیا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو انسان کو اچھی ہمیشہ ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے، کبھی بھی انسان کو ڈیجیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب ایک انسان پازیٹیو سوچ کے ساتھ آگے چلے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو ہے کامیابیاں اس کے قدم چومیں گی۔ تو جو اس کو رشتہ دار سپورٹ کرتے ہیں، دوست سپورٹ کرتے ہیں، تو آدمی کو سمجھے کہ وہ کامیابی کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے۔ تو الحمدللہ 7th کلاس سے اسٹارٹنگ لی تو آج اسٹیج پر پہنچا۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ تو اس فیلڈ میں آپ کو باقاعدہ شاگردی کی ضرورت پڑی یا پھر خود ہی آپ نے نعت کی جو ہے ابتدا شروع کر دی؟ جی بالکل، میں نے شاگردی تو ہر کسی کی حاصل نہیں کی۔ وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ آپ جن کو زیادہ سنتے ہیں انہی کی طرح آپ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یعنی آپ کس سے متاثر ہو کے رہے ہیں؟ جی جی بالکل، ہمارے استاد سے قاری فہیم یوسف صاحب ان کا نام تھا۔ الحمدللہ آج بھی وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ تو وہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ عشاء کی اذان کے بعد جو ہے ایک نعت پڑھا کرتے تھے۔ تو چونکہ گاؤں کی یہ بات ہوتی تھی، وہاں پہ اسپیکر وغیرہ پر تو وہ بندی نہیں ہوتی تھی۔ تو شہروں بازاروں میں اگر دیکھا جائے آج کل تو اسپیکر پر بڑی پابندی ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو وہ نعت پڑھا کرتے تھے۔ تو جب نعت پڑھا کرتے تھے تو میں رات کو اکثر گھر سے باہر نکل کر ان کی جو ہے وہ نعت سنتا تھا، اور مسجد میں الحمدللہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جاتے تھے۔ تو ہم خود اگر جس دن وہ نعت نہ بھی پڑھتے تو ہم خود انہیں کہتے کہ بھائی آپ نعت پڑھیں۔ تو نعت پڑھتے تھے تو ہم سنتے تھے، تو کافی جو ہے اس سے جو ہے کافی انہوں نے ہمیں سپورٹ بھی کیا، ساتھ رہنمائی ملتی تھی اس سے۔ جی جی بالکل، کافی رہنمائی ملتی رہی ہمیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ مطلب کوئی پراپر ٹائم رکھتے تھے اس کے علاوہ بھی؟ ظاہری بات ہے آپ سننے کے علاوہ پراپر ٹائم تو رکھتے ہوں گے نا کہ جس میں آپ نعت جو ہے خود بھی پڑھ سکیں؟ جی بالکل، کوشش ہوتی تھی کہ روز تقریباً آدھا گھنٹہ پریکٹس کر لی جائے۔ تو اکثر ہم کلاس میں جب بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو ہمارا آگے پیریڈ ہو رہا ہوتا تھا چاہے کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے، تو میں پیچھے بریک ٹائم نعت کی جو ہے وہ پریکٹس کیا کرتا تھا۔ تو اساتذہ بھی جو کافی سپورٹ کرتے تھے، اس کے علاوہ دوستوں نے بھی کافی سپورٹ کیا۔ تو جب وہ سپورٹ اس کے علاوہ مطلب اساتذہ نے سپورٹ کیا، دوستوں نے سپورٹ کیا، تو فیملی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ فیملی میں کون کون آپ کی سپورٹ میں تھا اس حوالے سے؟
فیملی میں میرے والد صاحب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 15 دسمبر 2020 کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ تو والد صاحب نے سپورٹ کیا، والدہ نے سپورٹ کیا، اور آج بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چونکہ رات کو ہم جب محفل اٹینڈ کرتے تھے تو وہاں پہ کافی دیر ہو جاتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ محفل جب لیٹ ختم ہوتی ہے تو وہاں پہ علماء کرام نعتواں حضرات سے ملاقات کرتے کافی دیر ہو جاتی تھی، تو جب تک میں گھر نہیں آتا وہ میرا انتظار کرتے رہتے تھے۔ تو اکثر یہ ہوتا تھا تو کہ گھر سے کافی ڈانٹ بھی پڑتی تھی اس حوالے سے، سب سے پہلے تو میری کلاس بھی لی جاتی تھی، تو جب پھر ابو کو بھی امی کو سمجھانا پڑتا تھا اس حوالے سے کہ وہاں پہ اکثر آپ کو پتہ ہے چونکہ نائٹ کی جو محفلیں ہوتی ہیں وہاں پہ اچھی خاصی آدمی کو دیر ہو جاتی ہے، بعد میں جو ثناء حضرات ہوتے ہیں ان سے ملاقات کرتے، تو الحمدللہ بڑا بیسٹ رہا میں سمجھتا ہوں اس فیلڈ کے بعد۔ بالکل زبردست۔ اور کیونکہ آپ کا ظاہری بات ہے اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے، تو آپ نے کسی اور پلیٹ فارم پر بھی گئے ہیں کبھی؟ آپ کا یہ اتفاق ہوا آپ کو؟ جی بالکل، مختلف محافل میں جانے کا موقع ملا، اور جب ہم مختلف محفلوں کو اٹینڈ کرتے تھے تو وہاں سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہمیں کتنا ایکسپیرینس آ رہا ہے۔ دوسرے نعتواں حضرات جو آتے تھے ان کو دیکھ کر جو ہے آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب آدمی کسی بھی نئی جگہ جاتا ہے تو وہاں سے اس کو مزید ایکسپیرینس دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم محفلیں جب اٹینڈ کرتے تھے وہاں سے اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے، اور اپنی کوشش کو اسٹرگل کو جاری رکھا تو الحمدللہ آج پروسپیرٹی حاصل کر کے اسٹیج پر۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، تو آپ ہمیں اب ایک نعت سنا دیں اپنی آواز میں۔ جی بالکل۔ مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں، مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرا کے نظارے، وہ ہوائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرا کے نظارے، وہ ہوائیں یاد آتی ہیں، مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں، نہیں بھولے ابھی تک بوذر صدیق کے قصے، نہیں بھولے ابھی تک بوذر صدیق کے قصے، وہ پیکر عشق کے ان کی
وفائیں یاد آتی ہیں، وہ پیکر عشق کے ان کی وفائیں یاد آتی ہیں، مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں، تمنا یہ کہ کانٹوں کی جگہ بھی پھول کھل جائیں، تمنا یہ کہ کانٹوں کی جگہ بھی پھول کھل جائیں، ہیرا کے غار کی وہ التجائیں یاد آتی ہیں، ہیرا کے غار کی وہ التجائیں یاد آتی ہیں، اور جو اپنی امت آسی کی بخشش کے لیے مانگی، جو اپنی امت آسی کی بخشش کے لیے مانگی، نبی محترم کی وہ دعائیں یاد آتی ہیں، مدینہ کی وہ دیکھی فضائیں یاد آتی ہیں۔ ماشاءاللہ، زبردست، آپ کی آواز بہت اچھی ہے اور آپ نے نعت بہت اچھے طریقے سے جو ہے پڑھی ہے۔ اور ویسے نا ہم کوئی بھی اگر کام کرتے ہیں، لگن ہوتی ہے انسان کے اندر ہر کام کی، لیکن انسان کے اندر نا ایک تصور کرتا ہے نا، کوئی بھی کام کرتا ہے انسان، اس کے اندر ایک پہلے اس کے مائنڈ میں کچھ ایک اسکیچ سا بننا ہوتا ہے۔ تو آپ جب نعت پڑھتے ہیں، آپ کے کیا تصورات ہوتے ہیں، کیا سوچتے ہیں آپ؟ بالکل الحمدللہ خوشی، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت خوشی ہوتی ہے جب کہیں اشتہار وغیرہ لگا ہوتا ہے اور جہاں پہ عظیم مدح رسول میرا نام لکھا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور جب مجھے کوئی دیکھ کر سیکھتا ہے تو بہت ہی اچھا محسوس ہوتا ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے جب مجھے کوئی دیکھ کر کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گن گاتا ہے۔ اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ جب میں پڑھوں اور اگلا بندہ سن رہا ہو تو اس کے بھی دل میں یہ بات اتر جائے کہ وہ بھی آنے والے وقت میں ثناوانی کرے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف۔ میں کہتا ہوں کہ آج بھی میں جتنی بھی تعریف بیان کروں اتنی ہی کم ہے، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی جوڑوں
اور اسٹرگل کروں اس چیز پر اور محنت کروں اور فیوچر میں جو ہے مزید جو ہے آنے والے لوگوں کی بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے قابل ہوں. اور نعت خوانی کے حوالے سے آپ اپنا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ مستقبل میں بھی میری یہی کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو دین کی جانب جن کی توجہ نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر روشنی ڈالنے کی جانب جن کی توجہ مرکوز نہیں ہے، تو کوشش میری یہی ہوگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت میں خود بھی پڑھوں اور آگے بھی سکھاؤں اور دوسرے بھی اس پر عمل کر کے جو ہے اپنی لائف کو جو ہے اپنے فیوچر کو جو ہے وہ بہتر کر سکے. اچھا، یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، کیونکہ اکثر میں نے سنا بھی بہت زیادہ ہے کہ جو نعت خواں ہوتے ہیں کسی بھی محفل میں نعت پڑھنے جاتے ہیں تو یہ پیسے لیتے ہیں، تو اس میں کتنی حقیقت ہے اس بات؟ جی دیکھیں، یہ ٹائم کے حساب سے ہوتا ہے. بعض لوگ آتے ہیں ایسے، لیکن ٹائم جو ویسٹ ہوتا ہے، چلیں وہ اگر کوئی کہتا ہے ان کو پیسوں کے حوالے سے اگر کوئی بات ان سے کرتا ہے تو کوئی ڈیل وغیرہ کرتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہو تو وہاں پہ آداب کا بالخصوص خیال رکھا جائے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بیلوں کی بیلیں اوپر جو ہے نچھاور کرتے ہیں، تو ایسا نہیں. اگر کوئی پیار محبت سے دیتا ہے تو وہ پاس آ کر وہ ہاتھ میں بھی پکڑا سکتا ہے یا نیچے بھی رکھ سکتا ہے، لیکن اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ اچھا نہیں ہے، غلط چیز ہے. یہی کہنا چاہیں گے آپ؟ بالکل. اب ہم شو کے اختتام کی طرف چل رہے ہیں، تو شو کا جو ہے اختتام ہونے ہی والا ہے، لیکن میں پھر بھی چاہوں گی کہ ایک نعت اور اگر آپ ہمارے ناظرین کو سنا دیں، کیونکہ آپ کی آواز بھی اتنی اچھی ہے اور نعت بھی ماشاء اللہ آپ بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، تو پلیز. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹے پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹے پہ بچھایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔
اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، اور آپ کی نعت شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، اس نکم میں نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، زبردست، بہت اچھی نعت، بہت اچھی آواز، اور امید کرتی ہوں ناظرین کو بھی جو ہے ان کی نعت بہت اچھی لگی ہوگی اور پروگرام بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ تو شاہزیب صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو نئے نعت خواں آ رہے ہیں ان کے حوالے سے آپ جو ہے کیا ان کو جو نیا ٹیلنٹ ہے نعت خوانی کے حوالے سے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے میرا یہی میسیج ہے کہ اپنی پراسپیرٹی کو پانے کے لیے اپنی اسٹرگل کو جاری رکھیں اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ۔ اکثر میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ آپ جن کو زیادہ سنتے ہیں آپ انہیں کی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوشش کیا کریں، سنا کریں، بالخصوص تلفظ کی جو ادائیگی ہے اس پر آدمی کو زیادہ اسٹرگل کرنی چاہیے، فوکس کرنا چاہیے، تاکہ اس کا ایڈوانٹیج آپ کو ساتھ ساتھ نظر آتا ہے۔ جو آپ پریکٹس کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے یہ کتنا پریکٹیکل ہے، اور اپنی کوشش کو آپ روئے کار لاتے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے نا آپ کی کامیابی وہ نزدیک ہے۔ بالکل۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا شاہزیب عباسی صاحب نے کتنے اچھے انداز میں ہمیں جو ہے نعت بھی سنائی اور اپنی فیلڈ کے حوالے سے بہت عام معلومات بھی دی۔ تو اسی طرح دیسی ٹی وی USA پہ آپ کو ہم مختلف قسم کے جو ہے مہمان سے، شخصیات سے آپ کو ملاتے ہیں جو اپنی فیلڈ میں اپنا نام و مقام بھی رکھتے ہیں، اور ان کا بھی کافی ایکسپیرینس رہا ہے نعت خوانی کے حوالے سے، اور انہوں نے بہت جو ہے محنت کی ہے۔ بات ان کی بہت مجھے اچھی لگی کہ بالکل انسان کو جو ہے پریکٹس میں رہنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، کیونکہ جب انسان محنت کرتا ہے تو وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور جو نئے آنے والے ٹیلنٹ ہیں ان کو بھی یہی پیغام ہے کہ وہ جو ہے محنت کریں اور محنت سے آگے بڑھیں، اور اسی طرح کی جو ہے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ وہ صحرا کے نظارے